नंबर 8 हकीम उल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, वफात सन 1362 हिजरी। अल्लाह, बवादिर बवादिर नवादिर, जिंदगी की आखिरी किताब, बवादिर नवादिर जिंदगी की आखिरी किताब। बस हजरत की किताब लिखी गई, पेश की, और फरमाया मैं दुनिया से भी चले जाऊँ गम नहीं, मेरा जी चाहता है किताब देख कर दुनिया से जाऊँ। उस किताब में और इतनी बेहतरीन ताबीर और इबारत है ना, अल्लाह करे कि मैं आपको समझा सकूँ। समझना इसको बहुत जरूरी है, तो अच्छी तरह समझे, क्योंकि बहुत पेचीदा इबारत है। यही वो इबारत है जिनको देखकर बाज़ रात कह देते हैं हमारे काबिल की इबारत बहुत पेचीदा है। भाई अकीदे की इबारत है, पेचीदा तो होंगे। इल्मुल कलाम है, इल्मुल कलाम अकीदा पेचीदा है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। मुश्किल तब है जब तक न सीखे, सीख ले तो फिर आसान है। ये बात अच्छी तरह से इनमें रख लें, तवज्जो रखें जरा। मसला हज़रत थानवी से एक सवाल किया जा रहा है, सवाल जो आप पूरा सुने, बड़ी पुरलुत्फ इबारत है। फरमाया एक आदमी सवाल कर रहा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, और अल्लाह ताला फरमाते हैं बहुवा माकुम फमिनन नासि मन यक़ूल इन्नल क़ुर्ब बिएतिबारि ज़ाति वल वस्फ़। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है, ज़ात के एतबार से भी, इल्म कुदरत के एतबार से भी, तवज्जो रखना। व यक़ूलु बाज़ुन नास, और बाज़ लोग कहते हैं इन्नल क़ुर्ब बिहस्बिल वस्फ़ फ़क़त, सिर्फ अल्लाह हर जगह पर हैं इल्म और कुदरत के एतबार से, ज़ात के एतबार से नहीं। दो किस्म के लोग। फ़अय्युल हिज़्बैनि अला सवाब, इनमें से दुरुस्त कौन है? व अय्युल फ़रीक़ैन अलल हक़, और इनमें से हक पर कौन है? अल्लाह। तवज्जो रखना जरा। व कान अल्लाहु क़रीबम बिज़्ज़ात व इन कान अल्लाहु क़रीबम बिज़्ज़ात, अगर हम अल्लाह को ये बात मान लें, अल्लाह का क़ुर्ब ज़ाती है, मैयत ज़ातिया है, अल्लाह ज़ात के एतबार से हर जगह पर हैं, अगर ये अक़ीदा माने अल यक़रब मा कौन इस्तिवाए अलल अर्श अमला, तो हर जगह पे मानते हुए मुस्तवी अलल अर्श भी मान सकते हैं। क्या दोनों क़ीदे इकट्ठे हो सकते हैं कि मुस्तवी अलल अर्श भी माने और हर जगह भी माने? एक बात तो ये समझाएं। फिर और बात, सुम्मल्लज़ीन यक़ूलून बिल क़ुर्बिल वस्फ़िय्य यद्दऊन बिल क़ाइलीन बिल क़ुर्बि ज़ाती अन्नहुम कफ़रू, फिर वो लोग जो कहते हैं अल्लाह ताला सिर्फ इल्म के एतबार से हर जगह पर हैं, वो उनको काफिर भी कहते हैं जो अल्लाह को ज़ात के एतबार से हर जगह मानते हैं। हल तजूज़ु बिनिस्बतुल कुफ्र इला मन क़ाल इन्नल क़ुर्ब ज़ातियुन अमला, तो जो बंदा ये कहे अल्लाह ज़ात के एतबार से हर जगह पर है, क्या उस बंदे को काफिर कहना चाहिए? ये है सवाल। खुलासा सवाल का समझिए। बाज़ लोग कहते हैं अल्लाह ज़ात के एतबार से हर जगह पर, बाज़ कहते हैं ज़ात और वस्फ़ इल्म कुदरत के एतबार से हर जगह पर। इनमें किसका अक़ीदा ठीक है? एक सवाल। दूसरा क्या फरमाया? अच्छा हजरत अगर ये अक़ीदा रखेंगे अल्लाह हर जगह पर है, उधर हम कहते हैं अल्लाह मुस्तवी अलल अर्श है, ये दोनों कैसे जमा होंगे? तीसरी बात, जो कहते हैं अल्लाह इल्म और कुदरत के एतबार से हर जगह पर हैं, उनमें से बाज़ उन लोगों को जो कहते हैं अल्लाह ज़ात के एतबार से हर जगह पर हैं, मुसलमान नहीं समझते, तो क्या फतवा कुफर देना ठीक है? तीन बात हजरत का जवाब सुने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हजरत थानवी का इल्म है, क्या अक्ल है, क्या अल्लाह पाक की नवाज़ है। कितनी बड़ी देवबंद वालों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत है। ऐसे अफराद अल्लाह पाक ने देवबंद वालों को दिए। थानवी फरमाते हैं लम्मा कानल मुतबादर इंदल आम्मा मिनल मय्यत ज़ातिया हियल मय्यतुल जिस्मानिया, फरमाया आम तौर पर बंदे जब मैयत ज़ातिया कहते हैं तो वो समझते हैं कि मैयत जिस्मानिया है। मैं शुरू से कह रहा हूँ ना, ये लोग जितने हमारे ऊपर इतराज़ करते हैं वो समझते हैं कि हम अल्लाह के जिस्म को हर जगह मानते हैं, हालांकि हम अल्लाह को जिस्म से पाक मानते हैं। तो तानी फरमाते हैं आम तौर पर जब कहा जाता है ना मैयत ज़ातिया, तो ज़हन में आता है मैयत जिस्मानिया। आम तौर पर जब कहते हैं ना अल्लाह हर जगह पर है ज़ात के एतबार से, तो बंदे के ज़हन में आता है कि शायद जिस्म के एतबार से मान रहा है।
فرمایا چونکہ عام طور پر ذہن میں یوں آتا ہے اب طلح العلماء، علماء نے کہا یہ عقیدہ غلط ہے. کیا غلط ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جسم کو ہر جگہ ماننا. جب کہتے ہیں ذات ہر جگہ پر ہے تو بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید جسم ہر جگہ پر ہے. علماء نے کہا یہ غلط ہے. تو ہر جگہ پر ذات کے ہونے کو غلط نہیں کہا، بلکہ ذات بمانا جسم کے ہر جگہ ہونے کو غلط کہا. تو جو غلط کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں. وَكَفَّرَ بَعْضُهُمْ الْقَائِلِينَ بِهَا، اس وجہ سے بعض لوگوں نے کہا یہ کافر ہے. کیوں بھی؟ تو اللہ کے جسم ہر جگہ پہ مان رہے ہیں. ان کو غلط فہمی کیا تھی؟ جب کہا کہ اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے تو انہوں نے سمجھا کہ اللہ کے جسم ہر جگہ پہ مانتے ہیں لہذا مسلمان نہیں ہے. تو فرمایا فتوے کی وجہ یہ ہے وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعِيَّةُ غَيْرُ الْمُتَكَيِّفَ. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں مجھے تو لطف آتا ہے یقین پڑھتے ہوئے. اللہ ہمیں ذوق عطا فرمائے کہ اپنے اکابر کی باتیں سمجھیں. وَلَوْ أُرِيدَ بِهِ الْمَعِيَّةُ غَيْرَ الْمُتَكَيِّفَ، اگر کوئی شخص اللہ کے لیے معیت مانے، اور معیت کون سی؟ غیر المتکیفہ، جس کی کوئی کیفیت نہ ہو. کیا مانا؟ توجہ رکھنا. کیفیت ہوتی ہے جسم کی. جب بلا کیفیت مانے گا اس کا معنی میت ذاتیہ بلا جسم مانے گا. حضرت تھانوی کی عبارت کو سمجھو، حضرت تھانوی کی عبارت کو سمجھو. فرمایا وَلَوْ أُرِيدَ بِهَا الْمَعِيَّةُ غَيْرُ الْمُتَكَيِّفَ، اگر کوئی شخص میت ذاتیہ مانتا ہے اور بغیر کیفیت کے. کیا مانا؟ کیفیت ہوتی ہے جسم کی. یہ جب کیفیت نہیں مانتا تو اس کا معنی جسم بھی. تو میت ذاتیہ مانتا ہے، میت جسمانیہ نہیں مانتا. فلا محظور فی القول بها، کوئی حرج نہیں ہے میت ذاتیہ مانے لیکن اس کو میت جسمانیہ نہ کہ، یعنی ہر جگہ ذات کو مانے اور اللہ کو جسم سے پاک مانے. فلا محظور فی القول بها. آگے دیکھنا والامتناع، یہاں پر لا داخل ہے. فلا محظورہ فلا امتناع. پیچھے سوال ہوا تھا نا اگر ہم اللہ کو ہر جگہ پہ مانے اور مستوی العرش بھی مانے کیا دو چیز جمع ہو سکتی ہیں؟ فرمایا ولا امتناع فی اجتماعہما بالاستواء. فرمایا اللہ کو مستوی بھی مانے اور ہر جگہ ذاتن بھی مانے. فلا امتناع، کوئی حرج نہیں، کوئی ممنوع نہیں ہے. ہر جگہ ذات کے اعتبار سے بھی مان سکتے ہیں اور مستوی العرش بھی مان سکتے ہیں. کیوں؟ فرمایا لأن الذات لیست بمتناہیہ، اس لیے کہ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے. آگے والمعیت لیست بمتکیفہ، اور معیت ذاتیہ بمعنی جسمانیہ نہیں ہے. اور بھائی جسم محدود ہوتا ہے، ہم نے محدود نہیں مانا، جسم مانے تو محدود ہوگا. فرمایا اللہ کو ہر جگہ بھی مانو ذات کے اعتبار سے اور مستوی علی العرش بھی مانو، یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ کی ذات غیر متناہی ہے اور ہم نے جو میت ہر جگہ پہ مانی ذاتیہ، یہ میت بلا کیف، یعنی یہ میت بغیر جسم کے ہے. تو اللہ کی ذات غیر محدود ہے اور محدود تب ہو جب جسم ہو. ہم نے بغیر جسم کے مانا ہے، اس لیے مستوی علی العرش بھی مان لیں اور ہر جگہ بھی مان لیں تو کوئی اس میں ممانت نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں. اب سنو حضرت آگے کیا فرماتے ہیں. یہی بات میں روتا ہوں، جو بات علامہ فاسی نے کی تھی نا پیچھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بس طرز اپنا ہے. علامہ فاسی نے بھی ایک بات فرمائی تھی، حضرت تھانوی بھی بات فرما رہے ہیں، میں اس کو بھی نقل کروں گا، ذرا اس کو بھی سمجھ. علامہ الفاسی نے کیا فرمایا البحر المدید میں؟ کہا اذ الصفات لا تفارق الموصوف فاذا كانت المعیت بالعلم لازم ان تكون بالذات ففهم. میت علمیہ ذاتیہ کو لازم ہے، میت علمیہ ہوگی تو میت ذاتیہ بھی ہوگی. ففهم، اس کو اچھی طرح سمجھ لو. وسلم ان لم تذق، اگر ذوق سلیم نہیں سمجھ سکتے تو اللہ کے حوالے کر دو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالاسلم له ان یقول ومن لم يقدر على اعتقادها بلا کیفیت، اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ بغیر کیفیت پہ نہ مان سکتا ہو
نہ سمجھ سکتا ہو، یہ بات اس کے دماغ میں نہ آ سکتی ہو، فَالْأَسْلَمُ لَهُ أَن يَقُولَ بِالْمَعِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ أَيِ الْعِلْمِيَّةِ فقط، تو وہ صرف ہر جگہ پہ علم اور قدرت ہونے کا قائل ہو جائے کافی ہے۔ کیا معنی؟ اصل عقیدہ تو یہ ہے میت ذاتیہ مانے، وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعتقادها بلا کیفیت، علامہ الفاسی کیا کہتے ہیں؟ علم تذک، ذوق سلیم نہیں ہے۔ حضرت ثانی فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ، اس میں قدرت نہیں ہے۔ میں پہلے سمجھا چکا ہوں حدیث جاریہ کا جواب دیتے ہوئے کہ بندہ مکلف بقدر عقل ہوتا ہے، اتنی عقل ہو اللہ کو ہر جگہ ذاتاً مانے اور جسم نہ مانے اور سمجھ سکتا ہو، میت ذاتیہ کا قائل ہونا چاہیے۔ وَمَن لَّمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ اعتقادها بلا کیفیت، اور جو ہر جگہ پہ ہونے کے بغیر کیفیت کے نہ قادر ہو نہ سمجھ سکتا ہو، اس کی عقل تھوڑی ہو، پوری بات نہ سمجھ سکتا ہو، فَالْأَسْلَمُ لَهُ أَن يَقُولَ بِالْمَعِيَّةِ الْوَصْفِيَّةِ أَيِ الْعِلْمِيَّةِ، اس کی اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کو علم کے اعتبار سے ہر جگہ پہ مان لے۔ اب دیکھو اصل عقیدہ کیا ہوا؟ میت ذاتیہ، اور جو اس کو تعبیر نہ کر سکتا ہو، مکمل سمجھ نہ سکتا ہو، ذوق سلیم نہ ہو، وہ کہہ دے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، جتنی وہ سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح باندھی جتنی سمجھ سکتی ہے اللہ اوپر ہے، بچہ اتنا ہی سمجھ سکتا ہے اوپر ہے، اس کی ذرا سمجھ جو نہیں سکتا، آپ اس کو کیسے منوائیں کہ ہر جگہ پہ اس کی عقل ہی اتنی ہے۔ اب حضرت تھانوی کے لفظ فرماتے ہیں وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ خرج الجواب من كل سوال وارتفع كل اشکال والحمد للہ الکبیر المتعال عن كل مکان وخیال۔ اس پر بھی عقیدہ بیان کر دیا، اس پر بھی عقیدہ بیان کر دیا۔ فرمایا یہ جو میں نے تقریر کی ہے نا، اللہ سارے سوال ختم، اشکال ختم، آگے الحمدللہ الکبیر المتعال، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو بلند و بالا ہے، کس سے؟ ان کل مکان و خیال، مکان سے بھی پاک ہے، خیال سے بھی پاک ہے، نہ کسی مکان میں آ سکتا ہے نہ بندے کے خیال میں آ سکتا ہے۔ تو یہ حضرت تھانوی کی میں نے گفتگو کی ہے، اس کو سمجھ لیں اچھی طرح تھانوی کیا فرماتے ہیں۔ چلیں باقی انشاءاللہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بیان القرآن واللہ محیط بالکافرین، اس میں دلیل ہے قول صوفیہ کی کہ حق تعالیٰ اپنی مخلوق کو ذاتاً محیط ہے، بدون اتصال اور کسی کیفیت کے، نہ محض علم الہی سے محیط ہے، ذات کے اعتبار سے۔ نہیں اغیار میں جرت اٹھا کر آنکھ جو دیکھے، ہے ڈالا یوں ہمارے دم میں دم الیاس گھمن نے۔